بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. سامعین اکرام، کل میں نے ایک آڈیو پیش کیا تھا جو فرقان دیوبندی صاحب کا تھا، جو ہمارے نور حسن نجوی صاحب نے اصلاحی گفتگو کیا علم غیب کے تعلق سے، اور آج بھی بات ہوئی ہے علم غیب کے ہی تعلق سے. تو آپ حضرات اس آڈیو کو پورا سنیں. آڈیو یا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بھی سنی بھائی جو نہیں جانتے ہیں کہ دیوبندی وہابی میں کیا فرق ہے، کیا عقیدہ ہے، اس لیے یہ سب گفتگو اور آڈیو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. جزاک اللہ خیر. جی کیا حال ہے فرقان بھائی؟ سب بڑھیا ہیں؟ جی حضرت، میں ابھی تو بات فی الحال بعد میں کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے کل تھوڑا حوالہ دیا تھا اس کے حکایات اولیاء ہیں. جی حکایات اولیاء. تو اس کا صفحہ نمبر کتنا بتایا تھا آپ نے؟ صفحہ نمبر 185 271. 185 اور 271. مگر ایسا ہے جو آپ کے پاس کتاب ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صفحے چینج ہو. اور دوسری کتاب جو بتائی تھی وہ ان کی امام راضی کے ہیں. دوسری کو بتانا ذرا. دوسری کون سی؟ ہلو جی دوسری کون سی؟ آپ نے کتاب بتائی تھی ابن کثیر نے، ہاں یہ بتائی تھی امام راضی. اچھا، تفسیر کبیر بتائی تھی. ہاں کبیر. 5 کالیں آئی ہوئی ہیں تو اس لیے. اچھا یہ نمبر کا ہے کا آپ کا؟ یہ ہمارا جیو کا ہے. اچھا جیو کا نمبر ہے. اچھا تو آج علم غیب پہ ہی بات کریں گے یا پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے؟ بتائیں گے آپ. ابھی اصل میں میرے پاس آیا ہے تو دیوبندی میرے پاس. اچھا ابھی تھوڑا بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ثابت ہو رہا ان کے بارے میں. اچھا معلوم کرنے بلایا تھا آپ نے. ہاں تو وہ ہے ابھی میرے پاس، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، اس لیے سب پوچھ رہا ہوں تاکہ اور تحقیق اچھی طرح ہو جائے. اچھا عالم ہے وہ؟ جی. اچھا تو اگر وہ بات کرنا چاہیں تو ان سے بات کرا دیجیے، اور جس ٹاپک پہ بات کرانا چاہیں اس ٹاپک پہ بات کرا دیجیے آپ. ہاں اگر وہ چاہیں ان سے بات کرا دیں آپ. جی آپ پوچھ لیجیے، معلوم کر لیجیے، ایسی لائن پہ رہ کے ہی معلوم کر لیجیے تاکہ ایسے ہی بات ہو جائے بغیر کال کٹے. عالم وہ مفتی ہیں یا مولوی ہیں یا عالم ہیں؟ مولوی. اچھا مولوی ہیں. ہاں ابھی وہاں گئے جامع مسجد نماز پڑھنے ذرا. اچھا ہاں آپ نے کال کیے تھے تو میں بھی نماز پڑھ رہا تھا. 5 میں نے جب مس کالیں آپ کے دیکھی تو میں نے آپ کو واپس کیا، پھر کسی اور کا فون آ گیا. ہاں ایسا ہوا. تو ابن کبیر جو تھی وہ اس کا صفحہ نمبر کتنا تھا؟ صفحہ نمبر تو مجھے بھی دھیان نہیں ہے یار، بھول گیا میں. جی علم غیب کی کوئی دلیل بھی بتائی دی؟ بس یہی بات ہوتی خالص، یعنی قرآن سے ویسے کوئی دلیل تھوڑی بتائی دی نا. اگر آپ کے مولانا صاحب بات کرنا چاہیں تو اگر آپ کا ابھی دل نہیں بھرا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے عالم صاحب سے. ایک منٹ سنو، دل نہیں ہے، بات بالکل واضح ہو گئی تھی. جی میں تو صرف ویسی بات کر رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب جیسا آپ نے علم غیب کے بارے میں بتایا تو تھا، مجھے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی. اور دیکھو ایک بار میں تو کچھ ہوتا نہیں، تو میں دوبارہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم غیب کے بارے میں تو قرآن سے بھی کوئی دلیل ہے یا صرف حدیث سے ہی؟ اور بتا دو بس. جی قرآن سے بھی ہیں بھائی جان. قرآن کی کس جگہ بھی بتائیے. تو قرآن آپ حافظ ہیں؟ جی حافظ ہیں. ماشاء اللہ.
تو قرآن پاک جو ہے آپ کھول کے سامنے رکھ لیجئے، انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بتائیے. کھول لیجئے قرآن پاک، کھول لیجئے آپ. بتائیے. تھوڑا سا اور مجھے وضاحت کے لیے یہ بتا دیجئے کہ پورے قرآن پاک پر آپ کا مکمل ایمان ہے یا پھر جو ہے آدھے ادھورے قرآن پر، یا جو آپ کے جیسے علماء دیوبند کچھ قرآن کے بارے میں دیکھو جی نمنا کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شروع میں آیت ہے، وہ ایسی چیزوں میں شبہ ہو سکتا، قرآن کے بارے میں کیسے شبہ کر لیں گے. اچھا یہ بتائیے، جیسے حدیث اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو حدیث کو لیا جائے گا یا قرآن پاک کی آیت کو لیا جائے گا؟ پہلے تطبیق دیکھیں گے، تطبیق ہو سکتی ہے تو تطبیق کر لیں گے، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں. یہ ہمارا اصول شاشی کا اصول ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، مگر میں نے اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آدمیوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو وہاں لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تو اگر جیسے میں قرآن پاک سے بھی آپ کو اس کا ثبوت دے دوں، تسلیم کر لیں گے آپ؟ جی تسلیم کریں گے، تسلیم کیوں نہیں کریں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں نے کافی زیادہ آپ کی تسلیم بھی کری ہے. جی جی بے شک، بالکل، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، دہرائی نہیں ہے اس میں کچھ. ماشاء اللہ، بڑے پیار اور محبت سے، بڑے سکون کے ساتھ ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں بھی 15 سال سے زیادہ ان لوگوں میں رہ چکا ہوں، اور میرے نکلنے کی وجہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ علماء دیوبند انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی شان پاک میں توہین کرتے ہیں، ان کے شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. مگر جب بات ان کے اپنے گھر کے بزرگوں کی آتی ہے تو جو ان کے لوگوں کو، جو ان کے بزرگوں کو کمال نہیں بھی حاصل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی زبردستی ٹھوکتے ہیں. ہاں چلیے، تو آپ قرآن پاک سے اگر ماننا چاہتے ہیں تو مان لیجئے. جیسے وہ لوگ جو ہے زیادہ تر کیا کرتے ہیں حضرت، وہ آیتیں بتاتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم کی نفی ہوتی ہے، وہ آیتیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں، اور عطائی علم غیب کے تعلق سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت پاک ہیں قرآن پاک میں، وہ نہیں بتاتے. وہ ایک پہلو دکھاتے ہیں اور ایک پہلو چھپاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. مگر میں آپ کو دونوں پہلو سناتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب. اور ماشاءاللہ کل قسم کھا کے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں. محبت کرنا چاہیے تو اس سے پہلے میں محبت کرتا تھا، دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، جی محبت میں نبی سے کرتا ہی ہوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اصل میں بات کیا ہے حضرت، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اچھا کوئی کسی کو زہر کھلائے گا تو یہ تو کہے گا نہیں کہ یہ زہر ہے یہ کھا لو، ڈائریکٹ تو دے گا نہیں، کسی نہ کسی چیز میں مٹھائی میں ملا کے دے گا، ہے نا، کسی بھی چیز میں ملا کے دے گا اور کہے گا لیجئے یہ کھا لیجئے، جو لوگ کو پسند آتی ہے، جو عمدہ چیز ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں دے گا. اب اسی طرح دیوبندی جماعت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نماز کی آڑ میں، کلمے کی آڑ میں مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں. بہرحال جانے دیجئے اس کو، کبھی وقت ملے گا، زیادہ ٹائم ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو میں علم غیب کے تعلق سے کچھ سمجھا دوں، بتا دوں، ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے. پنکھا چل رہا ہے کیا؟ اچھا، تھوڑا سا ہلکا سا دور ہو جائیے، آواز آ رہی ہے مجھے، کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ آیت نمبر 59 ہے اور یہ اللہ پاک کے علم کی وضاحت ہے یہاں، ٹھیک ہے. ذاتی علم اللہ کا ہے، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے. اللہ پاک کا جو علم ہے وہ خود اپنا ہے. خیر اس کا ترجمہ سنیں. اور غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ہے نا. کس کے پاس؟ یعنی اللہ کے پاس. اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جو کچھ خشک و تر زمین اور سمندر میں ہے
ना हजरत? इससे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की नफी तो नहीं आई? हाँ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को लोग इनकार करते हैं ये आयत सुना के कि देखो भाई अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यहाँ पे रसूलुल्लाह के इल्म की तो नफी नहीं है ना कि रसूल नहीं जानते? यहाँ नहीं है ना। खैर आगे मैं आपको इंशाल्लाह इन आयतों से भी, जो आयतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के नफी के ताल्लुक से लोग बयान करते हैं, मैं उनसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म की बात हुई। अब आप दूसरी आयत सुने जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की वजाहत कर रही है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बता रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। और अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता करे, हाँ उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। समझ रहे हजरत? अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि ए लोगो, ए आम लोगो, यानी मैं अपनी जबान में कह दूं जैसे आम हर इंसान समझ सकता है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अल्लाह ताला ने कहा ए आम लोगो। अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि तुम्हें अपना इल्म गैब अता करे, हाँ उसके लिए अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तो यहाँ मतलब खाली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलावा भी जो और नबी हैं, कम व बेश 1,24,000 पैगंबर हैं, उनमें से जिसे जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना उनको इल्म गैब अता किया। इन सब में सबसे ज्यादा जो अल्लाह को प्यारे हैं वो कौन से नबी हैं? अपने नबी हैं ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने मुजतबा रसूल, अच्छा मुजतबा कहते हैं मुंतखब किया हुआ, है ना हजरत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मुजतबा कहते हैं ना, तो मुजतबा के माना है मुंतखब किया हुआ यानी चुना हुआ। चलिए बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं समझाने पे रहूंगा तो फिर आप भी सोचेंगे पता नहीं कहां लेके बैठ गया। दूसरी आयत सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह। सूरह नम्ल आयत नंबर 65। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और जमीन में है सिवाय अल्लाह ताला के। ठीक है, सिवाय अल्लाह ताला के। अच्छा दूसरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति वयुनज़्ज़िल पेश है, यहाँ पे मैं गलत समझ बैठा। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल बर्रि वयअलमु मा, आयत कहाँ है? वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहामि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34। बेशक अल्लाह ताला के पास है कयामत का इल्म, वही पानी बरसाता है और जानता है जो कुछ माओं के पेट में है, और कोई जान नहीं जानती कि कल वो क्या करेगी, और कोई जान नहीं जानती कि किस जमीन में वो मरेगी। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला बताने वाला है। अल्लाह ताला जानने वाला और
ہاں بتانے والا ہے، خبر دینے والا ہے، ٹھیک ہے. خیر اب جس کو رسول پاک، چلیے رسول اللہ کو تو ہے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا، مگر یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بتانے والا ہے. اب جس کو خدا چاہے بتا دے، ہے نا حضرت، جس کو خدا چاہے بتا دے، مگر لوگ ہمارے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں. خیر دوسری آیت سنیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم، رسول اللہ کو وہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے حضرت، جو ایک بہت لمبی لسٹ تیار کر دیتے ہیں، میں ان کے لیے قرآن پاک سے ایک دلیل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ اپنے تمام اعتراضات اکٹھے کر لیں، ان سب کے نیچے میں یہ قرآن پاک کی آیت لکھ دوں گا، انشاءاللہ ان کے تمام اعتراضاتوں کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ ابو جہل والی خصلت رکھیں گے، ابو جہل والی ذہنیت رکھیں گے، نہیں مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے. اور حضور کو معاذ اللہ جس طرح جادوگر بتا کے اس نے ٹال دیا بات کو، جادوگر کہتا تھا نا وہ، جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے گمراہ کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. سورہ نساء آیت نمبر 113. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے. سمجھ میں آیا حضرت ترجمہ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، تو علم تو اللہ تبارک و تعالی نے دھیرے دھیرے دیا نا رسول اللہ کو. ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے. اللہ نے جس وقت جو عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاصل ہے، ہم اس کا علم مانتے ہیں حضور کے لیے، اس کے ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یہ قرآن پاک ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت، نہ میں اپنے گھر کی بات کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا کر دیا. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اچھا مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دوں آپ کو. ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، ٹھیک ہے. اگر شاگرد میں کچھ کھوٹ ہے تو یا تو وہ شاگرد کی کمی ہے یا پھر استاد کی کمی ہے، یا تو شاگرد میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ استاد کی بات کو سمجھ سکتا تھا، استاد کی بات کو سمجھتا، استاد نے تو محنت کی مگر شاگرد نہ سمجھ سکا، یہ شاگرد کی کمی تھی. یا پھر استاد کی کمی تھی کہ استاد اس کو سمجھا نہ سکا، ٹھیک ہے حضرت. مگر اب آئیے رب اور رسول کی طرف. نہ تو میرے رب میں کوئی کمی ہے، نہ میرے رسول میں کوئی کمی ہے. میرا رب حضور کو سکھانے والا ہے، اپنے محبوب کو سکھانے والا ہے، اور میرے رب اپنے رب سے، میرے رسول اپنے رب سے سیکھنے والے ہیں اور علم حاصل کرنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ تو اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں گھٹا رہے ہیں، حضور کی شان میں ہی توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی شان و عظمت پہ بھی ان کا حملہ ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ خیر دوسری آیت سنیے. اچھا میں یہ تو سنا چکا میں آپ کو. خیر دوسری آیت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سورہ نحل آیت نمبر 89. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اچھا اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے یا نہیں حضرت؟ ہے نا؟
قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور جب وہ کتاب ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی اور کتاب کے سارے علوم و اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، تو اب کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہو، بچی ہو؟ ہیں بھائی جان، جب اللہ پاک نے یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کی ہے، اور اس قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم ہے یا نہیں؟ یا تو پھر یہ نہ مطلب لازم آئے گا کہ قرآن میں جتنی جانکاری ہے وہ حضور نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں جانتے تو پھر اس کتاب کو اتارنے کا پھر مقصد حل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بہرحال جو یہ کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، وہ قرآن پاک میں بھی نقص نکال رہے ہیں اور وہ پورا قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ دوسری جو ہے آیت پاک سناتا ہوں میں آپ کو، جو دیوبندی حضرات ایک کو چھپاتے ہیں ایک کو بتاتے ہیں نا حضرت، میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں، فیصلہ کریں، سرچ کریں، تحقیق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا فرماتا ہے خدا اللہ رب العزت؟ تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا حضرت اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب جانتے ہیں، حضور کو جو بھی علم غیب حاصل ہے، عطا ہے، وہ اللہ کے عطا کرنے سے آتا ہے، اللہ کے دینے سے حضور جانتے ہیں، اللہ کے سکھانے سے جانتے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جس سے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ خیر دوسری آیت سنیں حضرت اسی تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مختار نہیں، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ خود مختار نہیں، یعنی اللہ مختار ہے نا؟ اس پہ کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یہاں مگر لگا دیا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں خود غیب جان لیا کرتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہاں کیا سمجھ میں آیا حضرت؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم نہیں ہے، حضور کو ذاتی علم نہیں ہے، حضور کو ذاتی اختیار نہیں ہے۔ جو اختیار اللہ رب العزت نے عطا کیے، اللہ کے عطا کرنے سے حضور کو اختیار حاصل ہیں، مگر لوگ یہاں ذہن کو پھیرتے ہیں، ذہن کو موڑتے ہیں، توڑتے ہیں، اور سیدھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں حضرت میں آپ کو، آپ اس کی چاہے نشاندہی کرنا، سرچ کرنا اس پر، تبلیغی جماعت والے جب بھی کوئی جماعت لے کے جاتے ہیں تو کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں اپنی جماعت میں اور بھیڑ اکٹھی کرتے ہیں، اور جو سادے انسان ہوتے ہیں، جو غیر پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت؟ جس طرح اچھا
بگڑا ہوا ہے پہلے جماعت سے پہلا بھی ہے۔ جی 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 بہرحال میں جانتا ہوں. خیر چلیے میں آگے کی بات بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سورہ یونس آیت نمبر 20. تم فرماؤ کہ غیب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. سمجھے حضرت؟ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. غیب کی بات چل رہی ہے حضرت، غیب کی. ہاں تو جو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، جس چیز کا علم حضور کو عطا کر دیتا ہے وہ علم ہمارے نبی جان لیتے ہیں. اچھا ایک لڑکا حافظ نہیں ہے، کیا اس کو حافظ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. اچھا جب بچہ حفظ پہ بیٹھتا ہے تو کیا ایک دم حافظ بن جاتا ہے؟ نہیں نا، دھیرے دھیرے حافظ بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اب کوئی بچہ آج تو حافظ نہیں ہے مگر 1 سال کے بعد وہ حافظ بن گیا تو کیا آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں وہ حافظ نہیں ہے؟ حافظ کہیں گے نا حضرت. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال سے لوگوں کو آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی شان و عظمت کا پتہ ہی نہ چلا. دین اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا ہے، آج نہیں آیا ہے نا حضرت؟ خیر آگے سنیں حضرت. بتانے کو تو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں مگر میں جلدی جلدی بس اس کو پورا کر دوں کافی ہے، تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ دونوں کو اصلاح کی توفیق کے ساتھ ساتھ جو ہے سچے پکے ایمان کے ساتھ دین اسلام میں، مذہب اسلام میں داخل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. احدا پہ مجھے سانس توڑنی تھی ہے نا. علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 27 ہے. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جب خدا تعالی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہی ساری وضاحتیں فرما رہا ہے پھر ہمیں اور آپ کو تو چونچرا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا حضرت؟ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو جب رسولوں کو چنا، رسولوں کو عطا کیا تو پھر اب ہمیں یہ اعتراض نہیں کرنا تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو اور جو چھپا کے رکھتے ہو میں جانتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. سمجھے حضرت؟ وہ بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا لیا ہے، کیا نہیں لیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا نہیں کھایا ہے، کیا تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا، قرآن پاک سے ظاہر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کو مجھے سمجھانے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ خود جو ہے عالمیت پڑھ رہے ہیں، مولویت پڑھ رہے ہیں. دیکھیے سمجھانے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں پر بغض و عداوت کا جو ہے چشمہ پہن لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے، تعصب کی عینک لگا کے بات کرتا ہے، اسے سمجھانے میں دقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ انکار کر دیتا ہے. ہاں مگر میں بھی کوئی اور دوسری چیز نہیں سنا رہا ہوں، میں بھی اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اور آپ بھی عالم ہیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی قرآن پاک کھول لیجئے، میں نے اسی لیے کہا تھا آپ کو، ہے نا. اور اسی لیے میں یہ سب باتیں بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ادھر ترجمہ دیکھیں. خیر کوئی بات نہیں ہے مگر میں ایک چیز اور بتا دوں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عرفہ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے یا نہیں ہے حضرت؟ وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا.
تو جب اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے تو کیا اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا نہیں کرے گا؟ ایک بات اور سنو ذرا. جی حضرت فرمائیں. جتنی بتا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علم غیب. تھوڑا مائک جو ہے نا وہ دور کر کے بولیں حضرت, بہت موٹی سی آواز آ رہی ہے آپ کی. ایک ہوتا ہے علم غیب. جی. ایک ہوتا ہے اطلاع غیب. اچھا. ایک ہوتا ہے انبیاء غیب. انبیاء نہیں ہوتا ہے, انباء غیب کسی نے یہ اب نئی ترتیب نکالی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے عالم نے یہ انباء غیب اور اخبار غیب کی جو ہے تعریف پیش کی ہے, وہ کون سے عالم ہے؟ کیا ان عالم کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ حافظ جاوید اسامہ کا نام سننا بتاؤں گے. دیکھیے یہ سب دیوبندی ہیں, اور یہ دیکھیے سب سے پہلے چیز جاوید اسامہ جو صاحب ہیں وہ تو غیر مقلد ہیں, وہ تو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کسی کو بھی مانتے ہو. تو خیر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں حضرت, یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا انباء غیب اخبار غیب, یہ مفتی عمیر قاسمی صاحب سے کافی ٹائم پہلے میری بات ہو چکی ہے. مگر جب میں نے یہ کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں, اور یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ غیب ہی کا نام بتا رہا ہے, غیب ہی کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ابھی تو میں اور آپ کو باتیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ, ابھی اور بھی سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو انباء غیب اخبار غیب, یہ غیب وہ غیب کی جو انہوں نے تعریف کی ہے نا, یہ اپنی طرف سے من گھڑت تعریف کی ہے. کیا کسی صحابی نے یہ تعریف کی؟ مطلب یہ جو دعوت ہے مطلع کرنا, جہاں تو مطلع سے یہی مطلب نکل رہا, مطلب اطلاع. بہرحال تو جو نبی کو اللہ نے بتایا وہ حضور کو حاصل ہوا یا نہیں حضرت؟ یہ تو حاصل ہے. دیکھیے یہ جتنی بھی تعریفیں کر لیں حضرت, یہ جتنی بھی تعریفیں کر لیں, مگر سب عطائی میں آئیں گی, ذاتی میں کوئی نہیں آئے گی. ذاتی میں سبھی انکار کرنا, ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی انکار, اس میں تو اختلاف نہیں. تو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں یہ انباء غیب ہے, یہ اخبار غیب ہے, یہ وہ غیب ہے, یہ وہ غیب ہے. خیر چلیے آئیے میں ایک اور آیا زبردست بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین, سورہ تکویر آیت نمبر 24. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ ان لوگوں کے منہ پہ زبردست تماچا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو انکار کرنے کے لیے انباء غیب اخبار غیب یہ غیب وہ غیب لاتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت تعویلیں کر کے لے کے آتے ہیں. کسی صحابی کی یہ تعویل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار غیب ملا, انباء غیب ملا, یہ غیب ملا, وہ غیب ملا. سمجھے حضرت؟ بھائی ہم تو قرآن پاک کی مانتے ہیں نا, ہم ادھر ادھر کی بات کیوں مانے؟ ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے اور ہم کو جو عقیدہ ملا ہے, مسلمانوں کو جو عقیدہ ملا ہے وہ قرآن و حدیث سے عقیدہ ملا ہے. کیا چیز؟ آپ سنی؟ مطلب آپ سنی ہیں؟ الحمدللہ ہم ہی ہیں سنی. دیوبندی اور وہابی جو اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں کہ اصلی سنی ہم ہیں, اصلی سنی ہم ہیں, وہ صرف ڈھکوسلا وہ سنی جماعت اہل سنت والجماعت کی ہے اور سنی کی ہے, بریلوی ہے, تو سنی ہے. ہمارا ٹائٹل ہے بریلوی, ہماری پہچان ہے بریلوی. جس طرح آپ کی پہچان دیوبند ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں, آپ جو ہے تھانوی جی سے مشہور ہیں اور ہم اعلیٰ حضرت سے مشہور ہیں, اس لیے ہماری یہ پہچان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بھی پہچان ہے, آپ کی علماء دیوبند, ہماری علماء بریلوی. اب دیکھیے چلیے پہلے میں اس بات کو پورا کر دوں, باقی کی بات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, کافی لمبی بات ہو گئی ہے یہ بھی. دیکھیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین. اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء اکرام کی علم غیب کے تعلق سے تعریف کر رہا ہے, ان کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے, اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود غیب جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں.
دوسروں کو بھی غیب کی بات بتاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اچھا اب بتائے گا کون؟ جو جانتا ہوگا. جو جانتا ہوگا وہی بتائے گا نا حضرت. اور جو جانتا ہی نہ ہو وہ بتائے گا کیا؟ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو یہ چیز کا علم نہیں تھا، نبی کو اس چیز کا علم نہیں تھا، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، شان نزول بھی دیکھنا پڑتا ہے. شان نزول بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ کیوں ہے، کس لیے تھا شان نزول اس طرح. ٹھیک ہے حضرت. بہرحال میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو جس کا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. جو نبی کا ہے تو نبی کی تعریف کرے گا قرآن و حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے. اور جو نبی کا نہیں ہے وہ تو توہین کرے گا. جو کسی اور کا ہے وہ کسی اور کی تعریف کرے گا. آپ دیوبندی ہیں تو آپ علماء دیوبند کی تعریف کرتے ہیں، نہ کہ توہین. میں سنی حنفی بریلوی ہوں، میں علماء بریلوی کی بھی تعریف کرتا ہوں، میں انبیاء اکرام کی بھی تعریف کرتا ہوں، اولیاء اکرام کی بھی تعریف کرتا ہوں، اور وہ ہم تعریف کرتے ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ہمیں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ خیر چلیے ایک اور زبردست آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، آیت نمبر 4. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. انہیں ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا. ٹھیک ہے حضرت. اب یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن میں خشک و تر، زمین و آسمان، یعنی ہر چیز کا علم قرآن پاک میں ہے. ہر چیز کا علم روشن بیان ہے، قائم ہے حضرت قرآن پاک میں. اب جب قرآن ہی ہمارے آقا پر اترا تو یا تو اب یہ کہنا پڑے گا ان لوگوں کو جو ہمارے نبی کے علم پر حملہ کرتے ہیں کہ حضور کو پورے قرآن کا پورا مکمل علم نہیں تھا. سمجھے؟ اگر ایسا کہیں گے تب بھی وہ باطل ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑا زور سے بولیں حضرت، ایسا مزہ نہیں آ رہی. آپ مطلب بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کھل کے نہیں بول رہے ہیں حضرت. میں کھلنے کے بارے میں ذرا میں اصل دیکھو اس بارے میں جو تھا کسی کا بھی ذات کے بارے میں، ذات کے بارے میں تو بالکل صاف سچا ہوگا. جی بالکل. دلیلیں پیش کر رہی ہیں کہ انبیاء غیب تھا، انبیاء غیب تھا، ان سب کے بارے میں کیا کہنا پڑے گا پھر؟ یہ دیکھیے یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پہلے قرآن کو مانا جائے گا یا میری تمہاری کی بات کو مانا جائے گا؟ نہ یہ سنا، جیسے انہوں نے کہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا یذر اللہ غیبی ہدا، مطلع یعنی مطلع نہیں کرتا ہے اور نبی کو مطلع کر دیتا ہے. تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اطلاع غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اطلاع غیب دیا تھا. دوبارہ سے میں آیت ہی پڑھ دیتا ہوں. سنیے حضرت، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب تو نہیں دیا لیکن اطلاع غیب ملا ہے. ذاتی کو تو آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے علم غیب نہیں دیں گے بلکہ اطلاع غیب کہیں گے. اچھا یہ بات سنیں حضرت، میں اور آپ جو یہاں زندہ ہیں اللہ کے جلانے سے زندہ ہیں نا، اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں نا. یا تو پھر یہ کہا جائے کہ ہم تو مردہ ہیں. آپ حافظ ہو، آپ تو جاہل پیدا ہوئے تھے، میں کہوں آپ حافظ نہیں جاہل ہو. اور آپ 4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں، میں کہوں گا کہ نہیں 4 جماعتیں تم تھوڑی پڑھیں، تمہارے استاد نے پڑھائی ہیں، تم تو جاہل ہو. کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب بن گیا، میں اس سے کہوں گا نہیں تم تو جاہل ہو، تمہیں تو تمہارے استاد نے پڑھایا ہے، تمہیں تو تمہارے استاد نے بتایا ہے، تم تو جاہل تھے اور جاہل ہو. آپ کو یا اس مولوی کو کیسا لگے گا یہ بتائیں حضرت؟ برا لگے گا نا. تو مطلب یار پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ مطلب ادھر ادھر کی باتیں بنا کے لے کے آتے ہیں، باتیں توڑ مروڑ کے لے کے آتے ہیں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول کو
جو ہے صرف خبر دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خبر دی گئی ہے تو یہ بتانا ہی تو غیب کی باتیں ہیں, یہ بتانا سمجھانا ہی تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے, وہ ہمارے نبی اچھا یہ بتاؤ حضرت آپ نے, اچھا چلیے پہلے اس بات کو پورا کر لیتا ہوں, باقی کی بات ابھی بعد میں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ میں اس کو پورا کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. سورہ ہود آیت نمبر 123. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب, ٹھیک ہے, اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹائی جاتی ہے, تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو, ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے؟ یہ قرآن لوگوں کو کس نے بتایا؟ بھائی یہ قرآن حضور پر نازل ہوا, لوگوں کو کس نے بتایا؟ کیا مطلب اللہ کے نبی نے بتایا نا سب کو. جی 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 جی, اللہ کے نبی نے سمجھایا نا, لوگوں کو سمجھایا کہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب, اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹائی جاتی ہے, تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. پہلے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, ان کو دین سکھایا, اسلام سکھایا, اللہ کی پہچان کرائی, کس نے؟ نبی نے, ہمارے آقا نے. تبھی تو لوگ اسلام لائے, اسلام قبول کیا, مسلمان بنے, ہے نا؟ بہرحال یہاں تو نبی کے علم کی بات چل رہی ہے, میں تو صحابہ اکرام کے بھی علم غیب کی بات تم کو بتانا چاہتا ہوں, مگر آپ کہو گے کہ میں صحابہ کے غیب کو ہی نہیں مانتا. صحابہ کے غیب کو؟ ہاں, جو چیزیں صحابہ اکرام جانتے ہیں, چھپی ہوئی چیزیں, اور ایک جگہ میدان میں رہ کے دوسری جگہ آواز لگا رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ رہو, پہاڑی پہ چڑھ جاؤ, اس طرف رہو. جمعے کے خطبے میں, بہرحال یہ بات کی بات ہے, انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا, اور اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے بھی میں ثابت کروں گا, جمال الاولیاء سے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ہاں, یہ میں بتا چکا نا آپ کو, اس کا ترجمہ نہیں بتایا؟ ہاں بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. سورہ فاطر آیت نمبر 38. بے شک آسمان اور زمین کی ہر چھپی بات کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہی دلوں کی بات جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ وہی دلوں کی بات جانتا ہے. کیا پتہ چلا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتا. مگر یہ سب کارنامے قاسم نانوتوی صاحب اور مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کر چکے ہیں, لوگوں کے دلوں کی بات کو جان لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بہرحال وہ ویڈیو میں نے بنا کے یوٹیوب نیٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں, آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا چلیے اب میں وہ چیزیں بتاؤں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے حاصل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے خدا بندی ماضی اور مستقبل کی دونوں سمتوں میں غیب کا علم حاصل ہے. یہ شان محبوبیت ہے, یہ شان محبوبیت ہے. ہاں, صاحب لولاک سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان محبوبیت میں ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے؟ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی, ہے نا؟
اللہ رب العزت حضور کو عطا کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت میں تقسیم کر رہے ہیں, امت میں بانٹ رہے ہیں, ہے نا. اب یہ مطلق ہے. اب یہاں دین اور دنیا کی چیزیں جو بھی حضور نے عطا کی, جو بھی جسے دی, سمجھے حضرت, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے لیے جو چیز ایجاد کر دی, مطلب اس کے لیے جائز کر دی, وہ جائز ہے اسی کے لیے, دوسرے کے لیے نہیں. سمجھ رہے حضرت. اور جس کے لیے وہ چیز حرام کر دی تو اس کے لیے حرام ہے. ایک صحابیاں ہیں جن کے شوہر ختم ہو گئے تھے, مطلب وصال ہو گیا تھا. ان کے لیے کہا کہ جا تو 3 دن کی ہی عدت کر لے, 3 دن کا شوق منا لے, سمجھے. باقی تیرے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہے. کچھ تھی مجبوریاں یا جو بھی بات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں, قانون ساز بن کے آئے ہیں. جس کے لیے جو ہے جائز کر دیں اس کے لیے جائز, جو حرام کر دیں اس کے لیے حرام. بہرحال ایک صحابی تھے, تو 6 مہینے کا یا کتنے کا بکری کا بچہ تھا. پہلے انہوں نے ذبح کیا تھا تو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. پھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ہے نا, معلوم ہوگا اس حدیث کا, نہیں معلوم ہے. تو ان کے لیے وہی انہوں نے کہا اچھا جا تو اسے ہی ذبح کر دے. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سمجھیں حضرت. اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں, اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر, بے حد و بے حساب انعامات اور خیر کثیر عطا کیے, ہے نا حضرت. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر, بے حد بے حساب انعامات اور خیر کثیر عطا کیے. اب خیر کثیر میں کیا ہے, سب کچھ تو آ جائے گا نا. بہرحال بھائی جان بس میں یہی کہوں گا کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا, اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں, جس کو اللہ اور جو خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دیتا ہے اس کو تو ہدایت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے شان میں توہین کر دے, گستاخی کر دے اور پھر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر سکتا ہوں, مگر میرے محبوب کی شان میں کسی نے توہین کی اور پھر جو ہے توبہ کرے گا اسے میں معاف نہیں کر سکتا. پھر اسے ہدایت بھی نہیں دے سکتا, اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے, کوئی کفر کیا ہے. سمجھنا حضرت. ہاں خیر آگے کی چیز سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب لا يعز. یہاں حرف کیا ہے, ایک آیت ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں, یہ باریک ہے بہت ساری. اچھا, عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. سمجھ رہے حضرت, في السماوات ولا في الارض. میں حافظ نہیں ہوں, ٹھیک ہے حضرت, ہاں میں حافظ نہیں ہوں, میں بھی ایک عام انسان ہوں, میں ڈرائیور ہوں, گاڑی چلاتا ہوں. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سینے میں ہے تو مومن ہے, اور میں یہ کام صرف ایک مومن ہونے کے ناطے کرتا ہوں. ہاں خیر, اللہ تعالی عالم الغیب ہے, آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر کوئی چیز بھی اس سے یعنی اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت, کیا اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ مگر غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو,
मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिलों कोई चीज गैब भी नहीं है, नहीं ना। ये हम अपने लिए कहते हैं कि जो हम नहीं जानते, जिस चीज का इल्म हमें नहीं है, हमारे रब को है, और रब से कोई जर्रा भी छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो चीज हम नहीं जानते, जिस चीज का इल्म हमें नहीं है, उस चीज का इल्म अल्लाह पाक ने हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत से, अपनी अता से हुजूर को अता कर दिया, हुजूर को सिखा दिया, हुजूर को बता दिया, हुजूर को जना दिया। समझे हजरत? मगर लोग जो है बड़ा एतराज करते हैं कि अरे भाई इन्होंने तो हुजूर को अल्लाह से मिला दिया। अरे भाई अल्लाह से कहाँ मिला रहे हैं? खैर मैं कल इस बात की वजाहत कर चुका था, है ना। खैर सुने हजरत आगे की बात। लहू गयबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मा, सूरह कहफ आयत नंबर 26। उसी के लिए है आसमानों और जमीन का गैब। समझ रहे हैं हजरत? क्या ही अजीब उसका देखना है, क्या ही अजीब उसका सुनना है। समझ रहे हैं हजरत? देखते हम भी हैं और आप भी हैं, सुनते हम भी हैं और आप भी हैं। क्या यहाँ कोई शिर्क है? कोई बड़ाई है? हम और आप जो देखते हैं वो अल्लाह के दिखाने से देखते हैं, हम और आप जो सुनते हैं वो अल्लाह के सुनाने से सुनते हैं, हम और आप जो बोलते हैं अल्लाह के बुलाने से बोलते हैं। इसमें कोई शिर्क, कोई कुफ्र नहीं ना। हजरत आवाज पता नहीं कैसी कैसी आ रही है मुझे आपकी, मतलब बड़ी मोटी मोटी सी आवाज आ रही है। हाँ ऐसा ही करके जरा माइक थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल मुंह पे मत रखिए माइक, है ना। माइक बिल्कुल मुंह पे रखेंगे तो आवाज मोटी सी होती है, भारी सी। रुमाल लेगा, रुमाल। खैर सुने हजरत, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, इस कयामत के दिन रोजे करामत और तमाम खजानों की चाबियां मेरे हाथ में होगी। किसके? अल्लाह के नबी के। बहरहाल और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा इंशाअल्लाह। मिशकात शरीफ की एक और हदीस, मिशकातुल मसाबिह, मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई हैं। कौन कह रहे हैं? जी सहाबा इकराम से फरमा रहे हैं कि मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई हैं। मिशकातुल मसाबी तो आपने पढ़ी होगी हजरत, है ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या हुजूर झूठ बोल देंगे? नहीं ना। तो जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक पर एतराज करते हैं और तरह तरह के जो है हीले बहाने तलाश करके लेके आते हैं, तो क्या इनके घटाने से हुजूर की शान-ओ-अज़मत घट जाएगी? ना, वो तो खुद अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। खैर एक चीज और मैं आपको सुनाई देता हूं, कुरान पाक की ये भी आयत है। आजकल के कलमागो मुशरिक से बेहतर अकीदा तो जानवरों का है कि कोई नबी इल्म गैब नहीं रखता। समझ रहे हैं? यानी लोग कहते हैं कि कोई नबी इल्म गैब नहीं रखता। खैर सुने, सूरह नम्ल की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हाफिज हैं, अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है हजरत? हाँ। हत्ता इज़ा अतौ अला वइदिन नमली, यहाँ पे दाल है या क्या है ये? हैं? अच्छा हाँ, वादिन नमली। चलिए मैं आयत पढ़ देता हूँ, वो पढ़ देता हूँ तर्जुमा इसका, ठीक है हजरत?
آیت بھی لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے نبیوں کے تعلق سے جو قرآن پاک میں وضاحت ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سورہ نمل آیت نمبر 18. گرمی بہت تیز لگ رہی ہے, رومال منگایا ہے اندر سے, لائٹ آ نہیں رہی ہے اور دماغ بہت گرمی میں ہے. خیر, جس وقت وہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا, اے چینٹیوں, ہے نا, اے چونٹیوں, اپنی چونٹیوں اپنے لشکر سے کہہ رہی ہے وہ چونٹی جو سردار ہے, اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ابھی فاصلہ دور ہے, ابھی آئے نہیں ہیں, ہے نا حضرت؟ مگر وہ جو چینٹیوں کے سردار ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی چونٹیوں سے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ بے خبری, یہاں پہ بے خبری ہے حضرت, یہاں پہ یہ نہیں ہے. خیر, میں ابھی بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے تعلق سے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے, ہے نا. یہاں پہ بے خبری کی بات ہے. اچھا, مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا, جانوروں کو کلمہ گو مسلمانوں سے بہتر بتا دیا, سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بے خبر لکھ ڈالا. سمجھے حضرت؟ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بے خبر بتا دیا اس بات پر, مگر چوٹی کا کہنا یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے یا یہ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. سمجھے؟ بے دھیانی ایک الگ چیز ہوتی ہے, بے خبری ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. جی, بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب. اے غیب کی خبریں بتانے والے, بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر, خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکانے والا چراغ. چمکانے والا چراغ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکانے والا چراغ بنا کے بھیجا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں پھر سے اللہ رب العزت نے غیب, اچھا نبی کے جو معنی ہے نا وہ غیر ہے, مگر علماء دیوبند نے نبی کا معنی نبی کرا ہے, غیب نہیں کرا ہے. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی, آپ کیا مانتے ہیں نبی کا معنی؟ نبی کا معنی مطلب میں سمجھا نہیں, کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی بولنا چاہ رہے ہیں علماء دیوبند تو نبی کے معنی غیب نہیں مانتے, آپ کیا مانتے ہیں پھر؟ جی, غیب بتانے والے, غیب کی خبریں بتانے والے, غیب کی باتیں بتانے والے. دیکھو ہر نبی کو غیب عطا کیا کچھ نہ کچھ. نبی ہوتا ہے, ایک منٹ سنو, غیب عطا کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اصل اختلاف ہے اس بارے میں کہ ہر علم کے بارے میں, کیونکہ علم غیب کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ علم غیب اسے کہتے ہیں یعنی ہر علم جانتا ہے. دیکھیے حضرت, جیسے آپ نے جیسے مثال دیکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی, تو یہ کہا تھا انہوں نے کہ جس کی جو شان ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. نبی کی جو شان تھے اللہ نے وہ علم عطا کیا, سب سے بڑھ کر علم عطا کیا, اچھا علم عطا کیا. اور باقی جو ہیں ان کو جو ہے ان کی شان کے مطابق علم عطا کیا ہے. یہی نے بھی کہا ہے. ہاں حضرت, ویسے تو میں ایک بات کہنا چاہوں آپ سے کہ لوگوں کا جو علم غیب کے تعلق سے اعتراض ہے نا حضرت,
وہ ان کے تمام اعتراضوں پر وہ پوری دنیا کے اعتراض اکٹھے کر لیں، قرآن پاک کی ایک ہی آیت کافی ہے. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر کہیں لوگوں کو کوئی شک ہے کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، نہ شک اس میں نہیں ہے، شک اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے نبی کو، ان کی جو شان تھی یعنی بہتر علم تھا وہ عطا کیا تھا نا. دیکھیں حضرت ایک بات بتائیں جی یار، وہ کیسا مسلمان ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر بھی جو ہے طنز کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کمال تو بات نہیں، ویسے تو ہیں، لیکن اچھا ایک بات بتائیں حضرت، یہ اللہ کے اگر کرامات ہیں، اللہ کے نبی کے کرامات ہیں تو مانتے ہیں بالکل. کرامت ولیوں کی ہوتی ہے، نبی کا تو معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ اور کرامت کہ جو انسانوں کی سوچ سمجھ سے بھی دور ہو، انسان جس کو سوچ نہ سمجھتا ہو، سمجھ میں بھی نہ آ سکتا ہو. ولی کی ولایت اور نبی کا معجزہ وہی چیزیں ہیں. تو مومنوں کی سمجھ میں آتی ہیں، منافق بد کرداروں کے سمجھ میں نہیں آتا حضرت. سمجھے حضرت؟ تو جو اعتراض کر رہے ہیں کرنے دیجئے. اب دیکھیے سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی اور عطائی کا جب فرق ہو جائے گا تو یہاں پھر نہ شرک نظر آئے گا، نہ کفر نظر آئے گا، یہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، عطا کر دیا ہے، تو عطا کرنے والا خدا ہے اور اس کو حاصل کرنے والے، اس کو لینے والے نبی ہیں، اس کو ریسیو کرنے والے نبی ہیں. تو اب بتائیے حضرت، اب یہاں تو کوئی سلیمان علیہ السلام سے کہا وہ چونٹیوں نے کہا کہ کہیں بے خبری میں تمہیں نہ رون دیں. اچھا ایک بات بتاؤں حضرت، ایک اور واقعہ تم نے سنا ہوگا، میں ایسی خبر لے کر کے آؤں جو تمہیں معلوم نہیں، تھوڑی دیر لیٹ ہو کر کے آئی تھی چونٹی، آپ نے سنا ہوگا واقعہ بھی. تو اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی کی جو شان تھا وہ علم تو دیا، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو چونٹی کے شان تھا وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے یعنی بالکل مکمل طور پر جتنی غیب ہے وہ مکمل طور پر نہیں تھا. اچھا ایک بات بتائیے حضرت، جب اتنی دور سے چینٹی جان سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس راستے سے گزرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو سمجھتے رہنا حضرت. جب چونٹی یہ جان رہی ہے، چونٹی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کو اتنا علم دیا ہے، اتنی سوچ سمجھ جو ہے رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس راستے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت چینٹیوں پر بھی تھی نا، تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں؟ تو چینٹی غلام ہوئی نا. تو جب غلام اتنی خبر رکھ سکتی ہے چینٹی ہو کے، جب غلام کا اتنا علم ہے تو آقا کا کتنا علم ہوگا؟ آقا کا علم کم ہوگا کیا؟ آقا کا علم کم نہیں ہوگا، اس میں یہ تھوڑی ہے آقا کے بارے میں. خیر حضرت، میں تو بہت کچھ آپ کو سمجھا چکا ہوں، سنا چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے. اچھا ایک بات بتائیں، اور آپ مانے نہ مانے وہ تو آپ کی مرضی ہے حضرت. ابو جہل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے محمد اگر واقعی تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی بات کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے. اس ٹائم کے کافر اور مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم ضرور رکھتا ہے.
نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل تو اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کے لے کے آیا ہے, کنکریاں چن کے لے کے آیا ہے, کیونکہ حضور جانتے تھے یہ بہت بڑا مکار ہے. سمجھے حضرت؟ حضور نے اس سے بھی پیچیدہ سوال کر دیا اور کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی کی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. حضور جانتے تھے نا کہ یہ کنکر لے کے آیا ہے. اس بارے میں جانتے تھے کنکر کے بارے میں. ہو سکتا اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتاتا تھا نبی کو. تو بھائی جب ہم نے کہہ دیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عطائی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا بتایا ہوا, اللہ کا, سمجھ رہے ہیں, اللہ کا دیا ہوا. علم غیب کی کہتے ہیں, علم اپنے کیا ناموں سے اطلاع غیب کے ہیں. اچھا ایک منٹ, غیب کی تعریف کیجیے حضرت. غیب کی تعریف کیا ہے؟ آپ کریے تعریف, تو آپ کریے کیونکہ آپ نے تھوڑا لیا نا ہمارے یہاں بتائی ہے سب. غیب چھپا ہوا ہے نا, غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے دل میں کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ویسے ہی ظاہر ہے, روشن ہے, آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کیوں کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کو غیب ہے, اللہ کو غیب ہے؟ اللہ کو تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے, اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور غیب وہی ہوتا ہے جو چھپی ہوئی ہو. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ بتائیے. غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا, جس کو ہم اپنے کسی حواس سے نہ دیکھ سکیں, نہ سمجھ سکیں, اپنے عادی طور پر کسی چیز کو نہ جان سکیں, ہے نا. کل ملا کے ٹوٹل بات 1000 کی ایک بات, یعنی غائب چیز کو غیب کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو, جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو, جس کو ہم کسی طرح سے بھی جو ہے اس کو محسوس نہ کر سکیں. یہ غیب ہے نا, ہے غیب. تو اللہ تعالیٰ سے کون سی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ چھپی ہوئی تو نہیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن بہرحال معلوم تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی. بھائی میرے بھائی, پھر اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. پھر اللہ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے, اللہ غیب جانتا ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتا دیجئے کون سی چیز غیب ہے اللہ سے, اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. یہ بہت موٹی بات بتا رہا ہوں حضرت, بہت موٹی. اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئی تو پھر اللہ بہتر جانے. بھائی بارے میں بات سے سنا تو میں بھی اس طرح کی بات کی, میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات. ارے اب تو آگے سمجھ میں حضرت آپ کے کیا بات یہ میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ غیب کے بارے میں دے رہے ہیں نا کہ ہم تو مطلع نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ تو مطلع ہے نا غیب پر. ارے بھائی اللہ کے لیے کون سی چیز غیب ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. بھائی نہیں سمجھے؟ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سی چیز چھپی ہوئی ہے بھائی جان. ارے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے وہی تو اللہ تعالیٰ ہم غیب بتا رہے ہیں, وہی تو ہے. نہیں سمجھے, پھر بھی نہیں سمجھے. مطلب یہی تو ہے کہ ہم جس چیز کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے, تو یہی تو غیب ہوا. تو یہ غیب کس کے لیے ہوا, اللہ کے لیے یا آپ کے لیے؟ اللہ کے لیے غیب ہے یا آپ کے لیے غیب ہے؟ نہ بتا رہے تو ہم اللہ تعالیٰ ہیں نا, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں. ارے بھائی وہ غیب آپ سے ہے, وہ آپ سے چھپا ہوا ہے, اللہ کے لیے تو نہیں چھپا ہے نا. اللہ کے لیے تو غیب نہیں ہے نا. حضرت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے, ہمارے لیے وہ غیب ہے. سمجھے؟ ہمارے لیے غیب ہے, خدا کے لیے غیب نہیں. ہم کہتے ہیں غیب کی بات خدا ہی جانتا ہے, یعنی جو ہم سے چھپی ہوئی ہے وہ خدا جانتا ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو غیب کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جانے گا. اچھا سنو دوسری بات, اب انہی چیزوں میں سے رسولوں کو مطلع فرمایا, انہی چیزوں کو رسولوں پر جو ہے ظاہر کیا. اب ان کو رسول بھی جان گئے, نبی جان گئے, اللہ کے محبوب بندے جان گئے.
اب بھی تو یہی کہیں گے نا کہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے نبی جانتے ہیں، وہ ہمارے رسول جانتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے جانتے ہیں. گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 میں 5 حافظ ہیں، 5 جاہل ہیں، یا پھر اس میں 3 حافظ، 3 جاہل، 3 ناظرہ، تینوں کو ایک ہی کانسیپٹ میں لاؤ گے؟ الگ الگ لاؤ گے نا. تو میرے بھائی جو اچھا میں بتانا بہت ساری چیزیں چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ایک دم سے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ کہاں سے لے کے بتاؤں تمہیں، کہاں سے چلاؤں، کہاں سے نہیں چلاؤں. بہرحال چلیے، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نبیوں کو دیا. تو اس میں سارے جو واقعات ہیں پھر ان میں کیوں غیب نہیں آتا؟ مطلب جیسے سنیں حضرت، اب بھی نہیں سمجھے، ایک منٹ سنو، اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے. سمجھ لیے ہم. ایک بات اور سن لو بس. جیسے اب جیسے ہم مطلع نہیں اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے یہودیوں نے دعوت کی تھی تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، تو پھر دعوت صحابہ کو ملے کے جاتے، کیونکہ وہاں پر تو زہر ملا دیا تھا، صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی اگر غیب جانتے تو معلوم ہوتا اللہ کے نبی کو زہر ملا رکھا، لیکن وہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے گھی والے کو باہر نکال دیا تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بغیر عطا کے حضور غیب جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عطا سے حضور غیب جانتے ہیں، اور جب جس چیز کی ضرورت پڑی. غیب جانتے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ بتاتا، اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی نا. پھر بھی تو دیکھیے ان باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں حضرت، ان باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے، 2 چیزیں ہوں، ان میں ہو سکتا ہے وہی بھی ہو تو وہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی نا، اس وقت میں تو غیب نہیں تھا. اچھا یہ بتائیں حضرت، اللہ تو جانتا تھا نا کہ اس بڑھیا نے جو ہے زہر ملایا ہے، یا اس نے جو دعوت کی ہے اس کا منشا یہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں نہیں بتایا؟ اس سے تو یہ بھی ظاہر آتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، جب نوالا رکھا اس وقت تو پہلے بھی بتا سکتا تھا نا، پہلے بھی منع کر سکتا تھا نا کہ اے محبوب اس بڑھیا کے یہاں نہ جانا، یہ تمہارے ساتھ یہ ماجرا کرے گی. پہلے بھی بتا سکتا. ہاں ہو سکتا ہے. ایک منٹ حضرت، اللہ نے جو چاہا وہ چاہ لیا اپنے اس سے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اس میں حکمت ہے. اصل میں آپ کا اصل یہ کہنا نا، اصل کہ مکمل طور پر علم غیب تھا، یہ کہنا اصل اسی میں تو وہ ہے. میں نے کب کہا حضرت؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو کل بھی آپ ایک منٹ حضرت، میں نے تو کل بھی آپ سے یہ کہا، یہ بتایا، اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عطائی علم غیب کا رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا، نہ کہ خود بخود ذاتی. دوسری بات یہ کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ کل علم غیب، یعنی جتنا علم اللہ کو ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی کو ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہی بتایا تھا میں نے کل آپ کو. بتایا تھا. ایک منٹ حضرت سنتے رہیں. بس پھر ایک بات اور سن میری اس میں. اچھا جی. میرا اب کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے کوئی مسئلہ آتا رہا، اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر غیب پر، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت پڑھتا رہا غیب پر مطلع کرتا رہا. یہی کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ یعنی بالکل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کر دیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو ہر وقت غیب تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا ہی کر دیا، تمہیں غیب ہے. ارے حضرت سنیے، دیکھیے یہ کیمیا، دیکھیے یہ جو کیمیا ہے نا حضرت، یہ جو کیمیا ہے نا، زیادہ کیمیا نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے. جب جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا وہ اپنے نبی کو دیا، ٹھیک ہے. اب نبی سے زیادہ تو دنیا میں کوئی علم نہیں رکھتا. سنو، وقتاً فوقتاً تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا نا، یعنی جب وقت پڑتا رہا اللہ تعالیٰ نے غیب دے دیا. لیکن یہ کہ سب کچھ اللہ کے نبی، اسی میں تو اصل مسئلہ بگڑ رہا ہے پھر. اچھا سنیے، مسئلہ کچھ نہیں بگڑے گا. یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر دیے گئے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر دیے گئے تھے یا نہیں؟ چلیے یہ بتائیے، اب ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے. یہ بتائیں، کیا کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ میں کب مروں گا؟ نہیں جانتا. نہیں جانتا. حضور جانتے تھے یا نہیں ان کا وصال کب ہوگا؟ قرآن میں جواب یہی آتا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا، کافر بھی کہہ دیتا قیامت کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، تو نبی کو اپنے وصال کا بھی معلوم تھا یا نہیں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کی خبر تھی یا نہیں کہ میرا وصال کب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اجازت لی گئی، سلام کیا فرشتے نے، اجازت لی تو معلوم ہوا. پھر ٹھیک ہے، وہ معلوم ہوا، مگر حضور پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ میرا وصال کب ہوگا؟ پہلے بھی معلوم نہیں تھا. نہیں معلوم تھا. ہاں، جب حضور کو اپنے وصال کا علم نہیں تھا تو کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام کو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ہاں، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ میری موت فلاں وقت آئے گی، ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہے یا کافر؟ اب تو یہ بات اس کے اوپر ہے. کس کے؟ انسان یہ کہہ دیتا میں جیسا آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، انسان کہہ دیتا میں 8 دن میں بس مر ہی جائیں گے 5 سال میں، اس طرح کہہ دیتے ہیں. میں ہو سکتا ہے اتنے دن میں مر جاؤں، اتنا کہنے میں تو دیکھو اس کے اوپر ہے. نہیں. مکمل طور پر اور جس میں ثبوت کے ساتھ کہنا میرے اس دن ہی موت آئے گی، جی، تو پھر وہ کفریہ کلمات ہیں اس کے. کفریہ کلمات ہیں. اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کو 2-4 دن پہلے پتہ چل جائے کہ میں بس 2-4 دن میں مرنے والا ہوں یا میں فلاں دن مرنے والا ہوں، پتہ کیسے چل جائے؟ مطلب مکمل وقت کا بھی، ایسے بھی دن کا بھی. ایک تو ہوتا ہے انسان دن کے حساب سے ایسے وہ لگا لیتا اپنا وہ اٹکل سے. اٹکل سے تو مطلب اٹکل تو جھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا. ہاں یہی تو اٹکل سے. اٹکل تو جھوٹ. انسان بالکل مکمل وقت بتا دے کہ اتنے ٹائم میں مروں گا اور یہ ہوگا یہ ہو. اچھا، جو اٹکل سے کہے گا تو وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھے گا. جسے یہی پختہ پتہ ہوگا کہ میں آج ہی مروں گا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھے گا. جسے پورا پختہ یقین ہو وہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جسے پختہ یقین نہ ہو، صرف اٹکل لڑا رہا ہو، تو وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھے گا. نہ یہ تو کوئی نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کئی طرح سے پڑھی ہے. کسی اور کی موت سے جب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کوئی چیز سے جب پڑھی جاتی ہے. مگر میں بتاؤں استعمال کی جاتی ہے. میں بتاؤں بھائی جان، علماء دیوبند یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کب مروں گا، میرا وصال کب ہوگا، دوسروں کا بھی وصال کب ہوگا، دوسروں کا بھی جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا. مولوی رشید احمد گنگوہی 6 دن پہلے اپنے مرنے سے ان کو اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی کہ میں جمعے کے روز مروں گا. تو میں نے وقت بتایا تھا کیا؟ ہاں. کیا وقت بتایا تھا؟ ارے 4 دن پہلے سے وہ 6 دن پہلے سے ہی 6 دن پہلے سے ہی جو ہے وہ جمعے کا انتظار کر رہے تھے کہ آج کیا ہے، آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے. تو جب جمعے کا دن آیا تو بولے آج کیا جمعہ ہے، تو بولے ہاں جمعہ ہے. تو پڑھ لیا اسی وقت انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آج ہم مر جائیں گے. جی ہاں. اب بتائیے حضرت. اچھا یہ بتائیں حضرت، انسان کی حالت بگڑے تو ایسا محسوس بھی ہو سکتا ہے کبھی. حالت اچھی تھی، حالت بگڑی ہوئی نہیں تھی. یہ کہاں لکھا ہوا کہ حالت بگڑی ہوئی نہیں تھی، بالکل ٹھیک تھی. یہ بھی کہیں میں دکھاؤں گا حضرت، میں دکھاؤں گا. کتاب کا نام لکھ لیجئے تذکرۃ الرشید. کتاب کا نام لکھ لیجئے تذکرۃ الرشید. جی ہاں. نور حسن جو بھی کہتا ہے ڈنڈا ٹھوک کہتا ہے، میں یہ بتاتا نہیں، پر آپ ادھر ضد کر رہے ہیں، مینگے نکال رہے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جب قرآن نے ہمیں بتا دیا سب کچھ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو غیب کا علم بتا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور خود خدا فرما رہا ہے، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، تو بتائے گا تو وہ جسے غیب کا علم حاصل ہوگا. جس کو حاصل ہی نہیں ہوگا، جو جانتا ہی نہیں ہوگا، وہ بتائے گا کیا حضرت؟ غیب پر میں نے بھی کہاں انکار کیا، غیب بتا دیتا اللہ تعالیٰ. دیکھیے حضرت یہی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. اس میں تو میں نے کہا ہے، اس میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بتا تو چلے جاتا.
لیکن ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کر دیا ہے ایسا نہیں ہے، یہ کہنا تھا میرا سر۔ اچھا اب آپ حافظ ہیں، جی ٹھیک ہے، جی جی 4 سال کے بعد حافظ نہیں رہو گے کیا؟ مرتے دم تک رہو گے یا پھر تھوڑے دنوں میں جو ہے ناظرہ بن جاؤ گے، جاہل بن جاؤ گے؟ انسان مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا نام وہی اسی سے لیا جاتا، کیسے؟ جو ہوتا ہے انسان اسی سے لیا جاتا، اس کا کوئی بھی ہو وہی کہا جاتا ہے نا۔ آج کوئی انسان جاہل ہے، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد وہ حافظ بن گیا، پھر اس سے 2-4 سال بعد جو ہے یا جتنے ٹائم، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ لے کہ 9 سال کی مولویت ہے تو یہ 4 سال کی کہہ رہا ہے۔ چلو مان لو میں 9 ہی سال کہہ دیتا ہوں، 9 سال یا 10 سال میں وہ آدمی مفتی یا مولوی یا عالم بن گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی لقب سے پکارا جائے گا یا پھر اس کو جاہل کہا جائے گا، ایک عام انسان کہا جائے گا؟ مولوی صاحب ہی کہا جائے گا، مولوی صاحب کہا جائے گا نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو بھی چنا ہوگا یا نہیں چنا ہوگا؟ غیب کا علم عطا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ عطا کیا ہوگا نا۔ جب عطا کیا تو ہمارے نبی کو بھی غیب کا علم حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ اچھا سب سے بڑا غیب خود خدا ہے، سب سے بڑا غیب خود خدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، مگر رب کی زیارت نہیں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرنے کی چاہت کی، اظہار کیا اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، ماشاء اللہ۔ مگر جب واجد ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ اسرار کیا، اسرار فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا پہاڑی طور پر آ جاؤ، اپنے جلوے کی اپنی تجلی کیا چیز؟ اچھا بعد میں بات کریں گے، خیر ٹھیک ہے، اسی طرح سے بات کرتے رہیں، ٹھیک ہے حضرت۔ یہ اصلاحی طور پر گفتگو ہو رہی ہے، نہ کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں آپ مجھے نیچا دکھائیں، اس طرح سے کیسے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے حضرت۔